خوش آمدید فریڈرک نیچے کی کتاب ارادہ طاقت یعنی دا ول ٹو پاور پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ جی پچھلی نشستوں میں ہم نے اس کے ابتدائی حصوں کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم خاص طور پر اس کی چوتھی کتاب پر بات کریں گے۔ بالکل، کتاب چہارم، نظم و ضبط اور افزائش نسل، ڈسپلن اینڈ بریڈنگ۔ ہاں، اور یہ حصہ نیچے کے فلسفے کے کچھ سب سے زیادہ متنازع خیالات پیش کرتا ہے نا؟ جہاں وہ انسانیت کی ایک نئی اعلیٰ قسم کی بات کرتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی نیچے کے منصوبے کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک اہم موڑ ہے۔ پہلی 3 کتابوں میں تو وہ موجودہ اقدار، خاص طور پر مسیحی اخلاقیات پر شدید تنقید کرتا رہا ہے۔ جی ہاں۔ اب یہاں کتاب چہارم میں وہ ایک طرح سے اپنا مثبت پروگرام، اپنا حل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ نظم و ضبط اور افزائش نسل کا تصور اسی نئے نظام اقدار کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ افزائش نسل یا بریڈنگ کا لفظ سن کر فوراً ذہن دوسری طرف جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ جب نیٹشے یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں جو بعد میں نازیوں نے یا نسل پرستوں نے لیا۔ اچھا۔ اس کے ہاں یہ صرف حیاتیاتی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک وسیع تر، آپ کہیں ثقافتی، نفسیاتی، حتیٰ کہ روحانی منصوبہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی جو صلاحیتیں ہیں انہیں ایک نئی بلندی تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کے بنیادی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ سیکشن 862 میں وہ کہتا ہے کہ ایک ایسے نظریے کی ضرورت ہے جو بریڈنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرے۔ جی، یعنی ایک ایسا فلسفہ جو ان لوگوں کو جو طاقتور ہیں، زندگی سے بھرپور ہیں، انہیں مزید مضبوط کرے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا سے بیزار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، زوال پذیر ہیں، ان کو یا تو مفلوج کر دے یا کم از کم ان کے اثر کو معاشرے پر محدود کر دے۔ وہ تو خل کر زوال پذیر رجحانات جسے وہ غلامانہ اقدار کہتا ہے۔ ہاں، اوسط درجے کے غلبے اور یہاں تک کہ یونیورسل سفریج یعنی عالمگیر حق کے رائے دہی کا خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ تو آج کل سن کر ہی عجیب لگتا ہے۔ بالکل عجیب اور خطرناک بھی۔ نیٹشے یہاں کوئی لحاظ نہیں کر رہا۔ اس کے نزدیک جدید معاشرہ اپنی مساوات پسندی، اپنی جمہوریت کے ساتھ انسان کو اوسط بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہترین کی نشوونما کو روک رہا ہے۔ تو اس کا جو اعلیٰ قسم یا ہائر ٹائپ کا تصور ہے وہ اسی اوسط درجے کے غلبے کے خلاف ایک رد عمل ہے۔ یعنی انسانیت کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خوشی نہیں؟ اس کے نزدیک بالکل نہیں، بلکہ مقصد ہے چند غیر معمولی عظیم افراد پیدا کرنا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو منافقت ہے جسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں اسے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کمزوری کو تحفظ دیتی ہے اور طاقت کو دباتی ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف نیٹشے کے خیالات بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی وکالت بالکل نہیں۔ ختم کرنے کی بات ہوئی، لیکن پھر سیکشن 864 میں وہ ایک اور بات کہتا ہے جو تھوڑی مختلف لگتی ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ ایک اعلیٰ ثقافت کو پھلنے پھولنے کے لیے ایک مضبوط اور صحت مند اوسط طبقے کی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ سائنس اور فن بھی اسی کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے والی بات سے ٹکرا رہا ہے۔ ہاں، یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن نیٹشے کی فکر اکثر ایسے ہی پیچیدہ ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اصل نقطہ یہ ہے کہ اوسط درجہ بنیاد کے طور پر ایک مستحکم سماجی ڈھانچے کے لیے ضروری ہے۔ مزدور، کاریگر، منتظمین، یہ سب چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اوسط درجے کی اقدار غالب آ جائیں، یعنی حفاظت، سکون، برابری، رسک نہ لینا، جب یہی چیزیں معاشرے کا معیار بن جائیں۔ اچھا۔ نیچے کے نزدیک یہ اقدار اس اعلیٰ قسم کے انسان کی راہ میں رکاوٹ ہیں جو خطرات مول لیتا ہے، جو تکلیف سہتا ہے، جو عام اخلاقیات سے اوپر اٹھتا ہے۔ تو اوسط درجہ کام کرے لیکن اقدار کا سرچشمہ نہ بنے۔ سمجھ میں آیا، فرق کردار کا نہیں بلکہ اقدار کے غلبے کا ہے۔ قیادت اور اقدار اعلیٰ طبقے سے آنی چاہیے۔ بالکل، وہ جدید معاشرے کو ایک بہت بڑی مشینری کے طور پر دیکھتا ہے۔ مشینری؟ ہاں، جو انسانوں کو ایک جیسے قابل تبادلہ پرزوں میں بدل رہی ہے۔ اس مشینری کے خلاف اسے ایک رد عمل، ایک کاؤنٹر موومنٹ چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ سیکشن 866 میں بات کرتا ہے انسانیت کے ایک پرتعیش فاضل حصے کی، ایک لگژری سرپلس کی۔
یعنی ایسے غیر معمولی لوگ جو اس مشینری کے روزمرہ کے مقاصد سے بالاتر ہوں، جن کا مقصد صرف جینا یا کارآمد ہونا نہ ہو بلکہ انسانی امکانات کی حدوں کو چھونا ہو۔ یہی لوگ فوق البشر یا اوور مین کی طرف جائیں گے؟ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں، اور ان کو عوام سے، اس مشینری سے ایک خاص فاصلے کی ضرورت ہے، پیتھوس آف ڈسٹنس۔ اور یہاں وہ ایک اور متنازع بات کرتا ہے، استحصال کے بارے میں۔ جی، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اس مشینری میں جو استحصال موجود ہے اسے بھی جائز قرار دیا جا سکتا ہے اگر وہ اس اعلیٰ قسم کی پرورش کے لیے ضروری ہو۔ یہ واقعی ایک بہت مشکل نقطہ ہے۔ ہضم کرنا مشکل ہے واقعی۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ مستقبل کی یورپی کے لیے ایک مضبوط تر نوع یعنی اسٹرانگر سپیشیز کا تصور لاتا ہے، جی، اور اس کے ساتھ وہ کلاسیکی ذوق یا کلاسیکل ٹیسٹ کو جوڑتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا صرف پرانی یونانی یا رومی چیزیں پسند کرنا؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ نیٹشے کے لیے کلاسیکی ذوق کا مطلب ہے سادگی میں طاقت دیکھنا، مضبوطی، ایک طرح کا ظاہری سکون جو اندرونی کشمکش پر قابو پانے سے آئے۔ اچھا۔ اور یہاں تک کہ زندگی کی جو ہولناکیاں ہیں، جو تکلیف دہ پہلو ہیں، انہیں قبول کرنا اور ان سے توانائی حاصل کرنا۔ اس میں ایک طرح کی نفسیاتی بے باکی بھی شامل ہے، خود کو اور دنیا کو بغیر کسی وہم کے دیکھنا۔ تو یہ ماڈرن دور کی افراتفری کے برعکس ہے۔ بالکل، جسے وہ کاسموپولیٹن کیوس آف سٹائلز اینڈ ویلیوز کہتا ہے۔ ہر چیز ملی جلی، غیر واضح۔ کلاسیکی ذوق ایک منظم، مضبوط، خود پر قابو رکھنے والی روح کی نشانی ہے۔ تو یہ کردار کی مضبوطی اور حقیقت پسندی ہوئی، اور یہ بات جڑتی ہے اس کی غلامانہ اخلاقیات پر تنقید سے۔ یقیناً، وہ بار بار عاجزی، بے لوسی، ہمدردی جیسی اقدار پر حملہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کمزوروں نے ایجاد کی ہیں تاکہ طاقتوروں کو قابو میں رکھ سکیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے خیال میں ان اقدار نے جو حکمران طبیعتیں تھیں، جو ماسٹر ٹائپس تھے، انہیں یا تو منافق بنا دیا یا ان کے اندر ضمیر کی خلش پیدا کر دی، جس سے ان کی طاقت کمزور ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ اس اخلاقیات نے جذبات سے، خاص طور پر طاقتور جذبات سے خوف پیدا کر دیا ہے۔ اعتدال پسندی کو خوبی بنا دیا گیا، جبکہ نیچے کے لیے شدید جذبات زندگی کی علامت ہیں، بس ان پر قابو پانا آنا چاہیے۔ وہ کچھ تاریخی مثالیں بھی دیتا ہے نا، جیسے سیزر بورجیا کی۔ ہاں، سیزر بورجیا، نشاط ثانیہ کے کچھ اور کردار، فریڈرک دوم، جنہیں روایتی اخلاقیات برا سمجھتی تھیں۔ نیٹشے انہیں ان کی طاقت، بے رحمی اور روایتی اخلاقیات سے آزادی کی وجہ سے سراہتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ وہ برے بھی تھے، لیکن اس کے نزدیک عظمت اکثر روایتی اچھائی کے پیمانوں سے باہر ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ خود غرضی یا ایگوئزم کی بھی بات کرتا ہے۔ عام طور پر تو ہم اسے منفی سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن نیٹشے یہاں بھی فرق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے عام، چھوٹی خود غرضی صرف اپنی بقا اور فائدے کی فکر کرتی ہے۔ یہ نوع انسانی یعنی اوسط انسان کی خود غرضی ہے۔ اور اعلیٰ قسم کی خود غرضی؟ وہ فتح چاہتی ہے، طاقت کا اظہار چاہتی ہے، تخلیق کرنا چاہتی ہے، جیسے ایک فنکار اپنے میٹیریل پر مکمل اختیار چاہتا ہے تاکہ کچھ نیا بنا سکے۔ یہ اپنی ذات کو پھیلانے کی خواہش ہے۔ اور یہ اس بات سے جڑا ہے کہ انسان کی قدر اس کے فائدے میں نہیں۔ بالکل، سیکشن 877، 878 میں وہ یہی کہتا ہے، معاشرہ عظیم لوگوں کو ان کے فائدے سے ناپتا ہے۔ نیٹشے کہتا ہے نہیں، ان کی قدر ان کی اندرونی خوبی، ان کی انفرادیت میں ہے۔ وہ کیا ہیں یہ اہم ہے۔ اس لیے وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں، دوسروں سے مختلف، ناقابل فہم۔ ہاں، ناقابل فہم۔ ان کی عظمت ہی انہیں الگ کر دیتی ہے۔ یہ الگ ہونے کا تصور ہمیں مراتب کے تعین یا آرڈر آف رینک کی طرف لاتا ہے۔ نیٹشے معاشرے میں ایک قدرتی درجہ بندی مانتا تھا۔ جی، وہ سمجھتا تھا کہ یہ فطری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اوسط ذہن جو ہے نا، وہ زندگی کے تضادات کو نہیں سمجھتا، وہ بس برائی کو، تکلیف کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن نیٹشے کا موقف بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کو بے وقت بہتر اور بدتر بننا چاہیے۔ ہاں، بیٹر اینڈ مور ایول، یہ اس کے فلسفے کا مرکزی نقطہ ہے۔ زندگی اپنی اصل میں متضاد ہے۔ ترقی اکثر تکلیف اور جدوجہد سے ہوتی ہے، ان چیزوں سے جنہیں ہم برا کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ ترین انسان کون ہے؟
وہ جو وجود کے اس متضاد کردار کو نہ صرف سمجھے بلکہ اسے قبول کرے، اسے جیے، وہ اچھائی، برائی، تخلیق، تخریب، خوشی، غم سب کو زندگی کا حصہ مانے۔ اسی لیے نیٹشے کہتا ہے کہ معاشرے میں فاصلے قائم رکھنے چاہیے، تضادات کو مٹانا نہیں چاہیے۔ کیونکہ یہی تناؤ توانائی پیدا کرتا ہے۔ بالکل، یہی تناؤ ترقی لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ کچھ لوگوں کے خلاف جدوجہد کو بھی جائز کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ لوگ دھماکہ خیز مواد کی طرح ہوتے ہیں مہذب معاشرے کے لیے۔ ہاں، یہ اس کے آرڈر آف رینک سے ہی جڑا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر کوئی اعلیٰ قسم نہیں بن سکتا۔ کچھ لوگ یا رجحانات ایسے ہیں جو نہ صرف اوسط درجے بلکہ اعلیٰ قسم کی نشو و نما کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تو ان کے خلاف کارروائی ضروری ہے؟ اس کے خیال میں ہاں، سخت اقدامات ضروری ہو سکتے ہیں۔ وہ خود کو واضح طور پر اخلاقیات سے ماورا رکھتا ہے، بیونڈ گڈ اینڈ ایول۔ اس کا مقصد ہے اعلیٰ قسم کی پرورش۔ اگر روایتی اخلاقیات رکاوٹ بنے تو اسے نظر انداز کرنا ہوگا یا اس سے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مقصد ذرائع کو جائز بنا دیتا ہے۔ ایک طرح سے ہاں، اور یہ بھی بہت متنازع ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اخلاقیات نہ ہو، بلکہ یہ کہ اعلیٰ مقصد کے لیے ایک نئی، زیادہ سخت زندگی کی تصدیق کرنے والی اخلاقیات چاہیے۔ اچھا، تو اب ذرا اس اشرافیہ یا نوبل قسم کی کچھ خصوصیات دیکھتے ہیں جن کا ذکر سیکشن 943 اور 944 میں ہے۔ یہ کیسا انسان ہوگا؟ جی، نیٹشے یہاں ایک خاکہ دیتا ہے جو روایتی شرافت سے مختلف ہے۔ چند باتیں: اپنی حدود کا گہرا احساس، وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ بظاہر ایک لاپرواہی جس کے پیچھے سخت ترین ضبط نفس ہو۔ حرکات میں وقار، جلد بازی سے گریز، مشکلات برداشت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت بغیر شکایت کے۔ عوام سے ملنے والے اعزازات سے بے نیازی، دوسروں کی تعریف پر شک کیونکہ وہ اپنی قدر خود جانتا ہے۔ اپنی شرافت پر اندرونی یقین، بہت کم لوگوں کو عزت دینا، معیار بلند رکھنا۔ اپنی گہرائی کو چھپانا، ظاہری اچھائی سے زیادہ چھپی ہوئی فضیلت کو اہمیت دینا۔ اپنی خامیوں کو بھی تسلیم کرنا، اور بھاری ذمہ داریاں تلاش کرنا، دشمن بنانے سے نہ گھبرانا، اکثریت سے اپنے اعمال کے ذریعے اختلاف کرنا۔ یہ ایک بہت خود مختار، خود پر منحصر، اندرونی طور پر مضبوط انسان کا تصور ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل لائحہ عمل لگتا ہے، شاید عام آدمی کے لیے ناقابل حصول۔ اچھا، پھر آزاد روحیں یا فری اسپرٹس کون ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آزاد روحیں ایک طرح سے پیشرو ہیں، راستہ ہموار کرنے والے۔ اچھا، ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو پرانی اقدار کی زنجیریں توڑ رہے ہیں، خاص طور پر وہ جنہوں نے انسان کی جبلتوں کو دبایا ہے۔ وہ اقدار کے الٹ پھیر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان میں مایوس پرست ہو سکتے ہیں جو موجودہ نظام کی کمزوری دیکھتے ہیں، فنکار، پرجوش فنکار جو نئے احساسات تلاش کرتے ہیں، اور نقاد اور مورخین جو ماضی کی، جیسے قدیم یونان کی طاقتور اقدار کو دوبارہ دریافت کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں، خطرہ مول لیتے ہیں، مگر شاید خود ابھی اعلیٰ قسم نہیں ہیں۔ تو یہ فکری مجاہد ہیں جو زمین تیار کر رہے ہیں، اور جو عظیم انسان اس زمین پر آئے گا وہ لازماً ایک شکی، ایک اسکیپٹک بھی ہوگا۔ یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، لیکن نیٹشے کا شکی کمزور یا بے عمل نہیں ہوتا۔ تو پھر اسے مروجہ عقائد سے آزادی چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی کی طاقت یعنی ول ٹو پاور کو استعمال کر سکے۔ اگر وہ کسی عقیدے کا پابند ہوگا تو نئی اقدار کیسے بنائے گا؟ ایمان کو وہ کمزوری سمجھتا ہے؟ اکثر جب انسان خود سوچنے یا ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہو تو عقیدے کی پناہ لیتا ہے۔ عظیم انسان کو ہر چیز پر سوال اٹھانے کی آزادی چاہیے۔ یہ فلسفی کے مشکل راستے اور اس کے کردار بطور قانون ساز یعنی نئے اقدار بنانے والے سے جڑا ہے۔ یہ سب کچھ بہت شدید ہے اور کافی تاریک بھی لگتا ہے۔ کیا اس میں کوئی امید، کوئی خوشی، کوئی مثبت بات بھی ہے؟ بالکل، اور یہ ہمیں نیٹشے کے ایک سب سے خوبصورت اور طاقتور تصور کی طرف لاتا ہے، امور فاتی، تقدیر سے محبت۔ ہاں، تقدیر سے محبت، سیکشن 1041۔ یہ نیٹشے کا کائنات اور زندگی کو ہاں کہنے کا حتمی طریقہ ہے۔ مطلب جو کچھ بھی زندگی میں ہو، اچھا برا، خوشی غم، صحت بیماری، سب سے محبت کرنا۔ صرف قبول نہیں کرنا؟
نہیں، قبول کرنے سے بڑھ کر انہیں چاہنا، خواہش کرنا کہ سب کچھ جیسا ہوا ویسا ہی ہو اور بار بار ہو ابدی گردش میں۔ یہ زندگی کی مکمل غیر مشروط پرجوش قبولیت ہے، اپنی تمام تر ہولناکی اور خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تقدیر سے محبت، تکلیف دہ تقدیر سے بھی۔ یہ شاید اس کی فکر کا سب سے مثبت پہلو کہا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ براہ راست اس کے آخری بڑے تصورات سے جڑتا ہے۔ سیکشن 1052 میں وہ ڈایونائزس اور مصلوب یعنی مسیح کا موازنہ کرتا ہے۔ ڈایونائسس زندگی اور مستی کا دیوتا، اور مسیح دکھ اور قربانی کی علامت۔ بالکل۔ نیٹشے پوچھتا ہے، کیا مذہبی آدمی، خاص طور پر مسیحی، لازماً زندگی سے انکار کرنے والا، زوال پذیر ہے؟ کیا اس کے برعکس عدیم بت پرستی اپنی شدت اور بے رحمی کے باوجود زندگی کا زیادہ بھرپور اقرار تھی؟ اور نیٹشے کا جواب؟ ظاہر ہے ڈائنائسس کے حق میں۔ اس کے لیے اعلیٰ ترین انسان وہ ہے جو ڈائنائسس کی طرح زندگی کے تمام تضادات کو گلے لگائے، جو بے وقت تخلیق اور تباہ کر سکے، خوشی اور غم دونوں کو شدت سے محسوس کرے، جو اچھائی برائی سے ماورا ہو کر زندگی کی توانائی کا اظہار کرے۔ اور یہ ہمیں اس کتاب اور شاید نیٹشے کے پورے فلسفے کے نچوڑ تک لے آتا ہے، دنیا بطور آرادھائے طاقت، ول ٹو پاور۔ بالکل، یہ اس کا حتمی ویژن ہے۔ دنیا کوئی منظم بامقصد کائنات نہیں، یہ قوتوں کا ایک بے پایہ متحرک سمندر ہے، توانائی کی لہریں جو مسلسل ٹکرا رہی ہیں، بن رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں۔ اور یہ قوتیں کیا چاہتی ہیں؟ اپنی طاقت کا اظہار کرنا، بڑھنا، غالب آنا، یہی آرادھائے طاقت ہے۔ یہ عمل خیر و شر سے ماورا ہے، اس کا کوئی خارجی مقصد نہیں، کوئی آخری منزل نہیں۔ یہ ایک عظیم دائرہ ہے جو ہمیشہ خود کو تخلیق اور تباہ کرتا رہتا ہے۔ اس کی واحد خوشی خود اس کھیل کا جاری رہنا ہے۔ اور انسان؟ انسان، خاص طور پر اعلیٰ قسم کا انسان، اسی کائناتی توانائی کا ایک مظہر ہے، جسے اس کھیل میں شعوری طور پر حصہ لینا سیکھنا ہے۔ تو خلاصہ کریں تو کتاب چہارم، نظم و ضبط اور افزائش نسل، نیٹشے کا ایک انتہائی بنیاد پرست اور پریشان کن منصوبہ ہے۔ یہ جدید اقدار کو چیلنج کرتے ہوئے ایک اعلیٰ قسم کے انسان کا مطالبہ کرتی ہے۔ جی، اس کے لیے سخت نظم و ضبط، روایتی اخلاقیات سے آگے بڑھنا اور زندگی کی مکمل قبولیت امور فاتی پر زور ہے، اور آخر میں کائنات کو ارادہ طاقت کے کھیل کے طور پر دیکھنا۔ یہ خیالات آسان نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ہمیں اپنی بنیادوں تک جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد آرام دہ جواب دینا نہیں، بلکہ انسانی صلاحیت، ہماری اقدار اور ہماری سمت پر گہرے سوال اٹھانا ہے۔ وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ سوچیں کہ کیا ہم نے حفاظت اور سکون کی تلاش میں عظمت کو قربان تو نہیں کر دیا۔ ہاں، اور ایک آخری غور طلب نکتہ یہ ہو سکتا ہے، آج کی دنیا جو مساوات اور انفرادیت پر اتنا زور دیتی ہے اور درجہ بندی کو شک سے دیکھتی ہے، وہاں نیٹشے کے نظم و ضبط اور افزائش نسل کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کے متنازع پہلوؤں کو ایک طرف رکھ بھی دیں تو کیا ان میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں اپنی ثقافتی اور انفرادی ترقی کے بارے میں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کر سکے؟ یہ وہ سوال ہے جو نیٹشے کی یہ کتاب ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔